تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ خدا کے فرما بردار نبی تورات کے حکم کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ یہودی تورات میں رد و بدل کر لیتے ہیں۔ یہودی ہمیشہ ہمسایہ ملکوں کے تختہ مشق بنے رہے، ان پر کئی بار حملے ہوئے، یہودی کئی بار قتل و غارت کا شکار ہوئے۔ ان حالات میں تورات بھی کئی مرتبہ ضائع ہوئی، لیکن یہودی علماء اور احبار نے ہر مرتبہ تورات کو اثر نو مرتب کرنے کی کوشش کی۔ جو تورات اس وقت رائج ہے، اس میں 5 کتابیں ہیں۔ کتاب پیدائش، اس میں تخلیق کائنات سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے زمانے تک کے حالات درج ہیں۔ کتاب الخروج، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی، اسرائیلیوں کے مصر سے نکلنے کے حالات درج ہیں۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور شریعت موسوی کی تفاصیل درج ہیں۔ تورات کے ترجمے ہر زبان میں ملتے ہیں، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی۔ زبور، زبور کے لفظی معنی ہیں لکھی ہوئی چیز یا کتاب۔ اس کی جمع زبر قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، جس سے مراد الہامی کتاب ہے۔ زبور وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زُبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل میں بڑی عزت شان والے نبی گزرے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کیا، اسرائیلیوں کے تفرقے کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل کیا۔ وہ بیک وقت نبی بھی تھے اور حکمران بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت حکم و علم سے نوازا۔ خدا کا فضل ان کے شامل حال ہوا، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا اور وہ صنعت و حرفت میں لوہے سے فائدہ اٹھانے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے بہادر اور طاقتور پیغمبر تھے۔ انہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، اپنے دشمن کو زیر کر کے شاندار فتوحات حاصل کی۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گیت اور ترانے بھی شامل ہیں۔ جو الہامی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو ملی، اسے انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کا لفظ یونانی زبان میں بشارت اور خوشخبری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیغام ہے جو انہوں نے گمراہ اور بھٹکے ہوئے اسرائیلیوں کو سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انجیل کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پہلے پیغمبروں کے نقش قدم پر بھیجا تاکہ وہ پہلی اتری تورات کی تصدیق کرے، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت و نور ہے، اس میں پہلے سے موجود تورات کی تصدیق ہے، نیز پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی اور نصیحت ہے۔ وہ انجیل جو اب رائج ہے الہامی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بجائے احکام الہی درج ہونے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات درج ہیں، اور طرز تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بعد کے لوگوں نے
حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے حالات کے طور پر لکھ دی ہیں۔ الہامی کتابوں میں قرآن مجید آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ پہلی وحی غار حرا میں اتری۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور کچھ مدینہ منورہ میں اتری، ان صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ بعض صورتیں بڑی لمبی ہیں، مثلا سورہ البقرہ، سورہ العمران وغیرہ۔ بعض صورتیں بہت چھوٹی اور مختصر ہیں، جیسے سورہ العصر، سورہ الکوثر اور سورہ النصر۔ مکی صورتوں میں تبلیغ دین کے خیال سے تنبیہ اور انذار کا پہلو نمایاں ہے۔ بہشت، دوزخ، حشر اور نشر کا ذکر کر کے ترغیب و ترہیب کا انداز اختیار فرمایا گیا ہے۔ مدنی صورتوں میں احکام دین، حسن معاملہ، امور سلطنت اور ملکی قوانین و تعزیرات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی موجود ترتیب الہامی ہے۔ جیسے جیسے کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تھی، ساتھ ہی اس کا مقام اور محل بتا دیا جاتا تھا۔ اس ترتیب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے اور منشا کو دخل ہے، نہ کسی صحابی کو۔ یہ ترتیب حکم الہی اور منشائے ازلی سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عمل میں آئی تھی۔ تلاوت کی سہولت کے پیش نظر قرآن مجید کو 30 پاروں اور 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پارے میں مختلف رکوع ہیں، کسی پارے میں کم، کسی میں زیادہ۔ چونکہ آخری پارے میں صورتیں مختصر اور چھوٹی ہیں اور صورت ایک رکوع کی ہے، اس لیے اس پارے کی تعداد رکوع سب سے زیادہ ہے۔ ہر رکوع میں چند آیات ہیں۔ یہ سب کچھ تلاوت کرنے والوں کی آسانی اور سہولت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں قرآن مجید کے حروف کے نقطے اور زبریں زیریں وغیرہ موجود نہ تھی۔ اس زمانہ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے وقت صرف حروف کی شکلیں لکھ دینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ عرب تو محاورے سے پڑھ لیتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ قرآن مجید کا پڑھنا سہل اور آسان بنانے کے لیے حرفوں کے نقطے اور زبر، زیر، پیش وغیرہ لکھنے کا سہرا عراق کے نامور صوبائی حکمران حجاج بن یوسف کے سر ہے۔ یہ مرد مجاہد بنو امیہ کے عہد میں مشرق وسطیٰ کا وائسرائے اور کمانڈر تھا۔ قرآن مجید اپنی زبان، اپنے پیغام، اپنے انداز بیان اور طرز استدلال کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ہے۔ زبان ایسی میٹھی اور شیریں ہے کہ اس کی نثر پر 100 شاعری قربان۔ پیغام اتنا انقلاب انگیز اور سحر و آفریں ہے کہ دنیا کے ساحر اور انقلابی انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خدائے رحمان نے اٹھایا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید جو کتاب عبرت و نصیحت ہے نازل فرمایا، اور ہم خود اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی اشاعت کو عام کرنے کے لیے
عہد نبوی کے قرآن مجید کی نقلیں کرا کے عالم اسلام میں نشر کر دی۔ قرآن مجید نے تمام اجتماعی مسائل کو بڑی خوبی سے سلجھایا ہے۔ قرآن مجید نے ایک نیا معاشرہ پیدا کیا، اس معاشرے کو نئے اقتصادی، سماجی اور معاشی اصول عطا کیے۔ قرآن ایک نیا آئین لے کر آیا جس نے انسانیت کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید نے ایک ایسے نظام حکومت کی داغ بیل ڈالی جس میں ایک مزدور سے لے کر حکمران تک سب برابر کے حصہ دار اور شریک ہیں، جہاں مزدور اس لیے ذلیل نہیں کہ وہ غریب مزدور ہے، بلکہ وہ ایک قابل عزت شہری ہے جو حلال کی روزی کماتا ہے۔ اس حکومت میں حکمران اس لیے معزز نہیں کہ وہ حکمران ہے، بلکہ وہ اس لیے معزز ہے کہ وہ رعایا کا خیر خواہ اور غم گسار ہے۔ قرآن مجید نے دولت کو عزت کا معیار نہیں ٹھہرایا، بلکہ ذاتی عمل اور انفرادی کردار و سیرت کو معیار شرافت و بزرگی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید پیغام رحمت ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، قوموں کی کامیابی کا ضامن، امن و سلامتی کا علمدار ہے۔ قرآن مجید حریت و مساوات کا داعی ہے، اس نے کالے اور گورے کے اختلافات کو یک قلم مٹا دیا، یہ نیکی اور دینداری کا منبع ہے۔ قرآن مجید افراد و اقوام کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید علم و حکمت اور معرفت دانش کی کتاب ہے، اس میں فلسفہ الحیات بھی ہے اور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے بحث بھی۔ قرآن مجید انسانی نفسیاتی سے بحث بھی کرتا ہے اور اجتماعی الجھنوں کی گرہ کشائی بھی اس کا موضوع ہے۔ اسرار حیات اور رموز کائنات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آسانی کے لیے اس کتاب پاک میں ایک درس عبرت موجود ہے۔ دیدہ بینا چاہیے جو اس خزینہ علم و حکمت کو غور سے پڑھے اور اپنے من کی دنیا کو بدل کر دھرتی میں ایک انقلابی معاشرہ پیدا کرے۔